اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی یہ کرم نوازی اور ستاری کا نتیجہ ہے. میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے اکابر اور علماء نے مشطالب علم کو اس قابل سمجھا کہ جامعہ دارالعلوم حسنیہ کے ختم بخاری اور سالانہ کے مبارک موقع پر میں حاضری پیش کروں اپنی. اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی ان مخلصین کے مخلصانہ حسن ظن کو قبول فرما لے. ذرا آمین کہو نا بھائی. اللہ تعالی ہمیں واقعی ایسا ہی بنا دے جیسا ان مخلصین نے ہمیں گمان کیا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. زور سے کہو نا یار آمین. قرآن پاک کے متعلق ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اس کی ہر آیت کریمہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک معجزہ ہے. یہی تو وجہ ہے، آپ کو شاید معلوم ہی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی. پہلے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہو تو اس کی طرح ایک دوسرا قرآن لا کر کے بتلاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن کی طرح 10 صورتیں ہی پیش کر دو. اور اخیر میں جا کر کے یہ چیلنج کیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ بولو مثلی، قرآن کی طرح ایک آیت تو لا کر کے بتلاؤ. لیکن نزول قرآن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک
قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت کریمہ ساری دنیا کے لوگ مل کر نہ پیش کر سکے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ یہ ہماری صرف عقیدت نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آج اس علمی، عرفانی، روحانی مجلس میں ہم اپنے طالب علمانہ انداز میں اسے کھولنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ واقعہ یہی ہے، قرآن پاک کی تو ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور ہر آیت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے نا، یہی ایک آیت کریمہ جو اس وقت ہم نے پیش کی، کیا جامع آیت ہے اور کیا شاندار آیت ہے۔ حق تعالی نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا انعام جو امت مسلمہ کو عطا فرمایا اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ رب العالمین نے امت مسلمہ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ اگر ہمارے آقا مصطفیٰ ہے تو آقا کی امت بھی، ذرا بولو نا بھائی، مصطفیٰ ہے۔ اگر ہمارے آقا مجتبی ہے تو آقا کی امت بھی، ذرا میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اگرچہ آقا کے مصطفیٰ اور امت کے بڑا فرق ہے، اس علمی تحقیقات اور باریک باتوں میں ہم جائیں گے نہیں، چونکہ طلباء کا بھی مجمع ہے اور اکابر سے تو ہم خطاب نہیں کر رہے ہیں، ان سے تو ہم دعائیں لیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے ان کی دعاؤں سے تو چل رہے ہیں۔ عربی تو بڑی حساس زبان ہے نا، اس سے زیادہ جامع زبان کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آقا کی زبان ہے، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، کیونکہ جنت کی زبان ہے۔ جیسے جنت اور اس کی ہر نعمت بے مثال ہے، تو خدا کی قسم جنت کی زبان بھی، ذرا بولو، کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، کسی کو چننے کے لیے، کسی کو منتخب کرنے کے لیے، کسی کا سلیکشن کرنے کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اصطفینا، اجتبینا۔ اسی سے مصطفیٰ بھی بنا، مجتبی بھی بنا۔ ہمارے آقا مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبی بھی ہے۔ کیا کمال کرتے ہیں علماء کرام، ان کی قدر کرو۔ کتاب و سنت کے یہ ہیرو ہے، گہرائیوں میں جا کر کے موتی، قیمتی موتی نکال کر امت کے سامنے بکھیر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے مصطفیٰ اور مجتبی میں؟ فرماتے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت کسی کو چننا، کسی کو سلیکٹ کرنا، عربی میں اسے کہتے ہیں اجتبا، اور اپنے ذوق کے مطابق کسی کو چننا اور پسند کرنا اسے کہتے ہیں مصطفیٰ اور اصطفینا۔ جیسے آقا مجتبی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، اور خدا کی قسم آقا کی امت مسلمہ مجتبی بھی ہے۔ اللہ نے ایک عظیم مقصد کے تحت صرف امت کے علماء، طلباء ہی کو نہیں، ساری امت مسلمہ کو ایک خاص مشن کے تحت،
ایک خاص مقصد کے تحت اللہ کا دین بلند ہو جائے دنیا میں، اعلاء کلمت اللہ، یہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ نے ساری امت مسلمہ کو، دیکھو جب بھی اب امت کا لفظ کہوں تو آپ سمجھ جانا مراد کون ہے؟ امتیں، بھائی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا یار، ایسا نہیں چلے گا، ذرا بولتے رہو نا، مراد کون ہے؟ امتیں مسلمہ، ساری امت کو اللہ نے چنا ہے، کس مقصد کے تحت؟ اللہ کا دین دنیا میں غالب آ جائے، عام ہو جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، وہاں تو اس کو بیان کیا کہ ہم نے اس ساری امت کو چنا ہے، پسند کیا ہے دوسری امتوں میں۔ بہت زیادہ تفسیرات میں نہیں جاتا، یہ بہت جامع آیت ہے، اس پر میں انشاءاللہ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں عوام بھی موجود ہے نا، امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس نے عصری علوم حاصل کیا ہو یا اصلی علوم حاصل کیا ہو، نہیں سمجھے آپ؟ یہ علماء کی توجہات کی برکت ہے، عصری علوم والے یہ احباب اور پیچھے وہ جو بیٹھے ہیں، ہم تو انکار اس کا بھی نہیں کرتے، ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی ضرورت ضرور ہے، عصری علوم والے اور یہ اصلی علوم والے، اللہ نے سب کو چن لیا ہے، اس لیے هو اجتباکم، اور جیسے اللہ نے اپنے نبی کو پسند کر لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی نسبت کے لیے، رب اکبر کی قسم ساری امت مسلمہ کو بھی اللہ نے پسند کر لیا، اس لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے چن لیا۔ اس لیے اس عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے کہ الحمدللہ حضور کے امت کے مسلمان کوئی بائی چانس مسلمان نہیں، بائی چوائس مسلمان ہے، نہیں سمجھے؟ ہم اتفاق سے عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہے، قرآن کی اس آیت سے ثابت، اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من میرے بندے تو بہت ہیں، امتیں تو بہت ہیں، ان امتوں میں ہم نے انہیں چنا ہے، ان کا سلیکشن، اور عجیب الیکشن کے بغیر سلیکشن ہوا ہے ہمارا، ہے نا؟ الیکشن کے بغیر اللہ نے ہمارا، بولو ارے کیا کہ نہیں کیا؟ احساس کم تری میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ امت ہے، بڑی قیمتی، مجموعی طور پر ساری امت اللہ کی محبوب اور پسندی۔ اب یہ جو جملے سنیے، مجموعی طور پر امت کا ہر فرد، وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، الحمدللہ ان علماء کے سامنے کوئی بات کرنا اللہ کے توفیق کے بغیر آسان نہیں ہے، ہر بات کا پروف پیش کرنا پڑے گا، اور کتاب و سنت سے، اور کریں گے انشاءاللہ۔ صاحبوں، اس امت کا ہر فرد بڑا قیمتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پسند کیا ہے، اور اللہ کے پسند کرنے کا اثر ابھی تو ظاہر ہو نہ ہو، قیامت کے دن ظاہر ہوگا، ایک نہ ایک دن تمام کے تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس آیت کے تحت ایک روایت ہے مشکات میں، جس میں اخیر میں جا کر خلاصہ حضور نے فرمایا امت مسلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں، ظالم لنفسہ پہلی قسم، مقتصد دوسری قسم، سابق بالخیرات تیسری قسم، حضور نے فرمایا تینوں بالآخر جنت میں
ضرور جائیں گے. یہ اللہ کے پسند کرنے کا اثر. اس لیے بار بار اللہ کا اس پر شکر ہم ادا کریں کہ اللہ نے اس امت میں ہمیں مسلمان بنایا. بار بار اللہ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ دعا اگر نہ آئے تو اپنی زبان میں اللہ آپ کا انعام اور احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں امت محمدیہ کا مسلمان بنا. کرو گے انشاءاللہ. آج ایک ارادہ یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم امت مسلمہ میں ہیں, اس پر اللہ کا روزانہ شکر ادا کریں گے. کہو انشاءاللہ. مجموعی اعتبار سے تو ساری امت اللہ کی پسندیدہ ہے, لیکن عملی اعتبار سے امت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا بولو نا یار, مجھے تھکا دوں گے آپ لوگ. مجموعی اعتبار سے ساری امت اللہ کی پسندیدہ ہے ہی, لیکن عملی اعتبار سے امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ان تینوں قسموں کا تذکرہ اس آیت میں, اور یہ آئینہ ہے لوگوں. یہ آیت کریمہ کیا ہے ذرا بولو. اس آئینے میں دوسروں کو مت جانچو, اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھو ہم کہاں ہیں, ہم کس قسم میں شامل ہیں. کیا جامع آیت ہے یہ. قرآن پاک میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مجموعی طور پر رب العالمین نے اس امت کو پسند فرما لیا, لیکن عملی طور پر اس امت کی 3 قسمیں. امت کا پہلا طبقہ, پہلی قسم وہ ہے جنہیں قرآن نے ظالم کہا. تم مانو نہ مانو قرآن انہیں ظالم کہتا ہے. پہلی قسم ظالم لنفسہ. اسے پہلے کیوں بیان کیا علماء نے؟ تو یہاں بھی اگر آخری حدیث پر ابھی آپ نے کلام سنا کہ اتنا اتنا کلام ہو سکتا ہے, یہ راوی اس جگہ کیوں لائے, حالانکہ اس روایت میں اور بھی راوی ہے. ابھی حضرت نے کلام کیا مفتی عباس بسم اللہ ادام اللہ ظلالہم نے, پتہ نہیں کتنے کتنے انداز ہیں بحث و علمی بحث کے. اگر حدیث رسول اللہ کی یہ شان ہے تو کلام اللہ کی کیا شان ہوگی. علماء نے اس پر کلام کیا. امت کے اس طبقے کو ظالم لنفسہ کو یہاں پہلے کیوں بیان کیا؟ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ سنیے, اس لیے ظالم لنفسہ کو بیان کیا. ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ظالم کسے کہتے ہیں, مقتصد سے کیا مراد, اور سابق بالخیرات کون ہے. 43 اقوال روح المعانی میں موجود ہیں ان تینوں قسموں سے متعلق. کتنے اقوال ذرا بولو, ارے بولو نا. 43 اقوال. ایک قول ظالم سے یہ مراد, دوسرا قول یہ. 43 اقوال. 43 اقوال سنو گے انشاءاللہ. ہاں جی, مولانا بہت سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں. مجھے تو بھائی ابھی رات میں, اور آپ کو بھی ابھی کھانا ہے, تھک جاؤں گے. میں بھی, مجھے بھی تھکاؤں گے, آپ بھی تھکوں گے. دعا کر اللہ کچھ کام کی قیمتی ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے دینی دنیاوی اخروی اعتبار سے نافع ہو زبان پر جاری فرما دے. آمین.
ظالم لنفسہ کو پہلے اس لیے لائے، ہر زمانے اور ہر علاقے میں ظالم لنفسہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اور مقتصد ان سے کم، اور سابقم بالخیرات تو ہر زمانے میں ہر علاقے میں بہت ہی زیادہ کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اخیر میں یہ تو ایک قول ہے۔ کسے کہتے ہیں ظالم دیکھو امت مسلمہ کی عملی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے کتنی قسمیں بولو؟ پہلی قسم ظالم لنفسہ، کسے کہتے ہیں ظالم؟ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ اور مقتصد درمیانی چال چلنے والے کون ہیں؟ اور سابقم بالخیرات نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کون ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ ظالم لنفسہ سے امت مسلمہ کے گنہگار مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ ارے بولو نا یار، امت مسلمہ کے وہ گنہگار جن کے گناہ بہت زیادہ ہے، نیکیاں بولو بولو کم ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، سچ کم ہے، حلال کمانا حرام کمانا بہت زیادہ ہے، حلال کمانا۔ ظالم لنفسہ ایک قول یہ ہے، اس سے مراد امت مسلمہ کے وہ گنہگار جن کے گناہ بہت ہیں، نیکیاں کم ہے۔ میں نے کہا نا یہ آیت آئینہ ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا شمار کس میں ہے۔ اور مقتصد وہ ہیں مسجد میں آئے تو مسجد کی طرح، اور پارٹی میں گئے تو چلو ادھر کو جہاں کی ہوا ہو والا مزاج ہے۔ کہاں کرتا ہوں، کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدلنے سے، ہے نا؟ مسجد میں آئے تو پکے مسلمان ہو گئے، وہ 5 وقت کے جو بیچارے پابند نمازی ان کی جگہ میں دوسرا قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا، رمضان میں کئی جگہوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے جناب اب نہا دھو کر کے مسجد میں آئے تو پکے مسلمان ہو گئے، اور جیسے ہی باہر ابھی نکلا بھی نہیں ہے کہ وہ پائجامے سے نیچے، وہ جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے شروع۔ اللہ میاں تو صرف مسجد میں دیکھتے نا، مسجد سے نکلتے ہی جیسے بازار میں گیا وہی جھوٹ، وہی دھوکہ وغیرہ۔ کچھ لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدلنے سے، اور کچھ لوگ بدل دیتے ہیں حالات کرینے سے۔ وہ ہوا کے وہ تنکوں کے مانند ہیں، گھاس کے معمولی وہ تنکے ہوا کرتے ہیں کہ پانی کے سیلاب کے ساتھ وہ بہہ جاتے ہیں۔ ہم کو گھاس کا معمولی تنکا نہیں بننا، مضبوط چٹان کی۔ مسلمان کا مطلب مسلم ایمان والا۔ مضبوط چٹان کی طرح ایمان ہو کہ ہم ہواؤں کے رخ، باطل ہواؤں کے رخ کو موڑ دے۔ آج جو ارتداد کی لہر ہے نا، اس فتنے میں، اس گمراہی میں وہی مسلمان زیادہ مبتلا ہیں جن کا ایمان ہی پھسپھسا ہے۔ مسلم ایمان والے حالات موافق ہو تو جمیں گے، مخالف ہو تو جمیں گے، نفع بظاہر نظر آئے تو جمیں گے، اور نقصان نظر آئے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، آقا نے فرمایا تھا نا قیامت سے پہلے وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ، دین پر جمنا اور چلنا آگ کا انگارہ پکڑنے کے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ پوچھو ان علماء سے لوگوں، حدیث میں ہے اس فتنے کے دور میں جو ایمان والا اپنے ایمان پر جم جائے گا، آقا فرماتے ہیں، مشکات میں ترمذی وغیرہ کی روایت موجود ہے،
جو اس فتنے کے دور میں جب ہر طرف سے گمراہی اور مخالفتیں ہو رہی ہوگی، دین پر جمنا انگارے کو پکڑنے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر اس دور میں کوئی اپنے دین پر جم جائے گا، ایمان اور ایمانی اصول پر جم جائے گا، طریقہ مصطفیٰ پر جم جائے گا، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اس دور میں ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے کو تم میں سے 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حالات کیسے ہی ہو ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے مجاہدین کی بہترین مثال ہمارے سامنے، بولو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو رات میں کلمہ پڑھا اور صبح میں اللہ کی نصرت آ جائے گی؟ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ حضرات صحابہ، نبیوں کے صحاباؤں نے حالات سے تنگ آ کر یہ تک کہنا شروع کیا تھا متی نصر اللہ، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کب وہ اللہ کا وعدہ پورا۔ بہرحال زیادہ بات کو پھیلانا نہیں ہے۔ ظالم لنفسہ، وہ گنہگار جن کے گناہ بہت زیادہ اور مختصر، گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، مسجد میں مسجد کی طرح، پارٹی میں پارٹی کی طرح، بازار میں بازار کی طرح۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، قرآن نے دوسری جگہ پر یہ بات بتلائی۔ نیکیاں گناہ ملے جلے ہیں، سمجھے نا؟ یہ ہے مقتصد۔ الظاہر ہے سابقم بالخیرات، اس سے مراد وہ امت مسلمہ کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی معصوم تو وہ بھی نہیں ہیں، محفوظ ضرور ہوتے ہیں گناہوں سے۔ سابقم بالخیرات سے ایک قول کے مطابق امت مسلمہ کے وہ مسلمان مراد ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ بہت کم ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ المشائخ مولانا قمر الزمان ادام اللہ ظلالہم علینا فرماتے ہیں، اس زمانے میں مانگرول والوں اپنے علماء کی، اپنے طلباء کی، اپنے ائمہ کی قدر کرو۔ حضرت فرماتے اس زمانے میں کسی کے نیک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ، ارے بولو نا یار، سب بولو، میں آگے نہیں بڑھوں گا، نیکیاں زیادہ ہو گناہ کم ہو۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس زمانے میں وہ بندہ نیک ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کو آسمان کا فرشتہ ہونا چاہیے، گناہوں سے ان کا کیا تعلق؟ اور مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی کا ارتکاب امام صاحب کیوں کرے؟ آپ بھلے حرام کو ہضم کر جائیں، امام صاحب کو تو خلاف ادب بھی کوئی بات کرنی کیوں چاہیے؟ اور لوگوں، اس زمانے میں کسی کے نیک ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرا قول بھی سنیے، ظالم لنفسہ سے کون مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے زندگی کا بڑا حصہ جنہوں نے گناہوں میں گزار دیا اور توبہ کیے بغیر، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت ذمہ داری کے ساتھ اکابرین کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں تفسیر میں ہیں، کوئی لال کتاب کی بات نہیں کہہ رہا۔ دوسرا ایک قول ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں زندگی کا بڑا حصہ، 50 سال اگر جیے تو 50 سال، 60 سال، 70 سال گناہوں والی، غفلتوں والی، گمراہیوں والی زندگی۔ ایمان والا تو تھا، سرکاری مسلمان تھا، قرآنی مسلمان، یار بولتے ہی نہیں ہیں، سرکاری مسلمان تو تھا، قرآنی مسلمان
زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں گزارا اور توبہ کیے بغیر مرا. امت مسلمہ کا یہ طبقہ قرآن کی نظروں میں کیا ہے بولو؟ ظالم لنفسہ. اور مقتصد اس سے وہ لوگ مراد ہیں اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ غفلتوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں، گمراہیوں میں گزارا، لیکن موت سے پہلے توبہ کر لی تھی. اللہ کو توبہ تو بڑی پسند ہے نا. حضرت میں نے اللہ کی توفیق سے ایک مضمون لکھا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کوشش کی ہے چھٹے حصے میں کہ 4 اعمال ایسے ہیں. ابھی تو نہیں، میں ذرا سا یہ علماء اور طلباء کے لیے اشارہ کرتا ہوں. 4 اعمال ایسے ہیں جس پر رب کریم نے کریمانہ وعدہ یہ فرمایا کہ ان 4 اعمال میں سے کوئی ایک عمل کر لو تو میں صرف تمہیں معاف ہی نہیں کروں گا، میری رحمت کی قسم ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. کتنی باتیں ذرا بولو، ذرا سب بولو نا بھائی. ایک بات بتلاتا ہوں، کرو گے عمل؟ کون عمل کرے گا؟ سب ہاتھ اٹھاؤ تو انشاءاللہ. وہ پیچھے والوں کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے. اور وہ کام ہے توبہ. کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور لوگوں، توبہ صرف گنہگاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت. اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، یہ گناہ نہیں ہے. حسن بصری تو یوں فرماتے تھے، ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے جو گناہ نیکیوں کے بعد اتنا ڈرتے اور روتے تھے کہ تم لوگ گناہ کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے اور روتے ہو. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے تم اپنے بولو گناہوں کو چھپاتے ہو، ہے نا. چیٹنگ تو کر رہا ہے اپنے سیٹنگ کے ساتھ رات میں دروازہ بند کر کے تاکہ ابا نہ دیکھے. یہ نہیں سوچتا کہ وہ دروازہ تو بند کر سکتا ہے جس سے ابا نہ دیکھے. وہ دروازہ آج تک کسی کارپینٹر نے بنایا ہی نہیں جس سے اللہ بھی نہ دیکھے. الم یعلم بان اللہ یری. بہرحال میرے بھائیوں، کیا عرض کر رہا تھا جی؟ توبہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، یہ گناہ نہیں ہے. جیسے عبادت کرنی چاہیے امام العلام امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ تعالی 40واں حج جب کیا ہے تو آخری حج میں بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت جو پڑھی ہیں اس میں پورا قرآن پڑھا اور رونے لگے. ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا حق تو ہم سے ادا ہی نہ ہو سکا. سب کی ضرورت ہے توبہ، سچی توبہ. میں تو کہا کرتا ہوں صاحبوں، روزانہ توبہ کرو، چاہے رات میں توبہ کی شام کو توڑ دی پھر بھی توبہ کرو. توبہ کا ٹوٹ جانا پھر بھی اچھا ہے توبہ کے چھوٹ جانے سے. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرتے ہو؟ ارے بولو نا یار، مانگرول والے دوبارہ وضو ہی نہیں کرتے کیا یار؟ بار بار وضو ٹوٹ جاتا، اب کیا وضو کرنے کا؟ کہیں ایسا تو کسی کا مزاج نہیں ہے نا بھائی؟ ہاں، تو اگر بار بار توبہ شیطان تروا دے پھر بھی توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اللہ پاک نے یہ وعدہ قرآن پاک میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وعدہ فرمایا رب العالمین نے، تم توبہ کر کے تو دیکھو، طلب کا دامن پھیلا کر کے تو دیکھو، ندامت کا ایک اشک بہا کر کے تو دیکھو، میرے لطف و کرم کو آزما کرتے دیکھو، میرے دربار میں آ کر کے تو دیکھو، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری رحمت کی قسم میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گنہگاروں کو تسلی دی، فرما برداروں سے نہیں خطاب کیا، متقیوں سے نہیں مجرموں سے، ہے نا؟ اگرچہ تمہارے گناہ بہت صحیح، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو اگر جمع کیا جائے، ان کی وہی حیثیت ہے جو ایک قطرے کی ہے سمندر کے مقابلے میں۔ یہ خالی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، کتاب و سنت میں دلائل بڑے پڑے۔ مختصر وہ لوگ مراد ہیں گناہوں کا بڑا، زندگی کا بڑا حصہ گناہوں میں تو گزارا، لیکن اخیر میں بولو نا توبہ کرنے والے، ذرا بولو نا توبہ کر لی، توبہ کر لی۔ ہم سب انشاءاللہ آج توبہ کریں گے۔ ارے بھائی توبہ کرنے والے انشاءاللہ بولو نا، جس کو توبہ کرنے وہ انشاءاللہ کہو، ہم سب انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ مختصر یہ لوگ ہیں موت سے پہلے توبہ کر لی، اور سابقم بالخیرات اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کبائر پر اصرار نہیں کرتے۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی گیا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے ایک مرتبہ اگر گناہ ہوتا ہے 100 مرتبہ وہ معافی مانگتے ہیں۔ یہ سابقم بالخیرات۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہے، حضرات صحابہ کوئی معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے۔ ہمارا تو ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ محفوظ تھے۔ ساری دنیا کے کروڑوں امام بخاری کی طرح کروڑوں بخاری مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود وہ محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے صاحبوں، جیسے حضرات صحابہ اور صلحاء کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی لیے تو قرآن نے یہ بھی حکم دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کا بھی اتباع کرو جو ہمارے ہیں، جو ہماری طرف متوجہ ہیں، ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ اور صلحاء کی پاکیزہ زندگیاں تو ہمارے لیے نمونہ ہے ہی، ان کی تو توبہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کی شاید وہی حکمت تھی، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے گناہ ہو جانے کے بعد توبہ ایسی کی جاتی ہے جیسے صحابہ اور صلحاء نے کی ہے۔ ماعز اسلمی وغیرہ کا واقعہ دیکھیے تو صحیح، اصرار کر رہے ہیں حضور پاک کر دیجئے، سزا معلوم ہے
توبہ ایسی کی، آقا فرماتے ہیں سارے مدینہ پر اگر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے سب کی اللہ اس توبہ کی برکت سے مغفرت فرما دے۔ سچ ہی کہا کہنے والے نے، کوئی یہ شاعری اور شعر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ سابقم بالخیرات جو تھے نا، ان کا حال وہ ایک مرتبہ گناہ ہوا 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 گناہ کر کے ایک مرتبہ بھی آج ہم توبہ ہی نہیں کر رہے۔ ان کا کیا حال تھا وہ کسی نے کہا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ قرآن نے انہی کو سابقم بالخیرات فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ بھائیو قرآن پڑھو، قرآن صرف رمضانی کتاب نہیں ہے، اور صرف قرآن مرحوموں کو بخشوانے ہی کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ پڑھو، سمجھو، اپنی مساجد میں علماء کے درس قرآن کو جاری کرو، ماہانہ بلکہ ہر ہفتے میں ان علماء کرام سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ قیامت میں کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ آج تو اسباب و وسائل موجود ہے، ہم قدر ہی نہیں کرتے علماء کی۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سارا مجمع ذرا بولو انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سابقم بالخیرات، یہ لوگ۔ ایک تیسرا قول بھی سن لو۔ ایک قول یہ ہے ظالم لنفسہ سے وہ مراد ہے جن کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن باطن بڑا بدسیرت ہے نا؟ ظاہری میں ٹیپ ٹاپ تو بہت کرتے ہیں، لباس دیکھو تو ذرا بولو نا یار، بہت عمدہ، ذرا بولو، لباس دیکھو تو بہت عمدہ، چشمہ دیکھو تو بہت عمدہ، شوٹ بوٹ دیکھو تو بہت عمدہ، گاڑی دیکھو تو بہت عمدہ، بائری دیکھو تو بہت عمدہ، اور سسرے کے اخلاق دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان سے زہر اگل رہا ہے۔ ظالم لنفسہ سے وہ مراد ہے ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے، کیا مرد اور کیا عورتیں، ظاہر اتنا خوبصورت ہے کہ جوان لٹو بنے پھر رہے ہے نا، اور اب ماں سے ٹکرا گیا، باپ سے ٹکرا گیا کہ نکاح کروں گا تو اسی سے کروں گا، حالانکہ سمجھ نہیں رہا کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جوانوں، صرف خوبصورتی کو مت دیکھو، صرف ظاہر کو مت دیکھو، یہ بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ وہ لوگ ظالم ہیں قرآن کی نظروں میں جو صرف ظاہر کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، مارا بال ایوا ہوئے نے مارا گال ایوا ہوئے، ہے نا؟ دل جو اندر سے بگڑا پڑا ہے، دل جو حسد سے بھرا پڑا ہے، دل جو حب جاہ سے، حب باہ سے، تکبر سے اور نہ جانے کتنی خرابیوں سے بھرا پڑا ہے، اس کی اصلاح کی تو فکر ہے ہی نہیں۔ قرآن کی نظروں میں یہ کون ہے ذرا بولو؟
ظالم لنفسہ. یہ آئینہ ہے، میں نے کہا نا یہ آیت آئینہ ہے. اپنے آپ کو اس میں جانچو اور دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، امت کے کس طبقے میں ہمارا شمار ہے. اور مقتصد وہ ہیں جیسا ظاہر ویسا باطن. سیم کمپنی کا آدمی ہے، نہیں سمجھے؟ اور سابقم بالخیرات، خدا کی قسم وہ لوگ ہیں ظاہر میں تو یہی کہوں گا حضرت، ظاہر جتنا خوبصورت ہے ان کا باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، وہ نیک سیرت بھی ہے. ہاں یہ ہے سابقم بالخیرات. ایک اور بھی قول سنا دو، آپ بول نہیں رہے ہیں. ہاں جی، یہ چند لوگوں کو سننا ہے، سب کو تو سننا نہیں ہے. ارے سب بولوں گے تب میں سناؤں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق ہے اتنی ساری باتیں، اتنی قیمتی باتیں سناتا ہی رہوں. آپ شوق بھی نہ ہو پھر بھی میں سناؤں. بولو بھائی سناؤ انشاءاللہ. تو ایسے نہیں سناؤں گا. وعدہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، بخاری کے ختم کا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. پرومس کرو اللہ سے، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. سب نے نہیں کہا، وہ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو. بھائی سب کے ہاتھ اٹھے، ذرا دکھواؤں میں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. سنو بھائی، اب اللہ اکبر کبیرہ. ظالم لنفسہ سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اذان ہو جانے کے بعد، تکبیر ہو جانے کے بعد، جب جماعت شروع ہو جاتی ہے تب وہ مسجد میں آتے ہیں اٹکا لٹکا کر کے، اشتا پشتا کر کے. ابا نے بھیجا ہے، بیوی چین سے سونے نہیں دے رہی، شیخ صاحب ایسے تبلیغی ماتھے پڑے ہوئے ہیں کہ مانیں گے ہی نہیں، تو اب جانا پڑ رہا ہے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ مسجد میں کب آتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد. سسرا جمعہ میں بھی آتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ وہ جہاں چپل اتارتے ہیں لوگ وہاں ہی اس کی جگہ ہے. سمجھے نا بھائی؟ وہ بدھے اور جن کو کوئی کام دھندا ہی نہ ہو، ریٹائر قسم کے، اذان سے پہلے تو وہ لوگ آئے. اپنے تو بہت بیزی آدمی ہے بھائی. ظالم لنفسہ، یہ لوگ مراد ہیں جو مسجد میں اس وقت آتے ہیں اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، جماعت ہو جانے کے بعد اب مسجد میں آ رہا ہے سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ. لوگوں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں، منافق کی پہچان ہے. سنو گے قرآن؟ ارے بولو. اللہ کے فضل سے ہم نے ایک مضمون میں 30 علامتیں قرآن سے منافقین کی پیش کی ہے. ایک ہی آیت میں 4 علامتوں کا تذکرہ ہے منافقین کی، اسے سنو. یہ اس پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو عادت بنی ہوئی ہے نا، ابھی تو یار اذان تھی چھے، 15 منٹ باقی چھے، ابھی سوار ماں تو اردو کلان باقی چھے، ابھی جاتے ہی ہیں. بعض لوگ تو اتنا اوور کرکٹ کا اتنا میچ دیکھ لیں، نماز تو پڑھ ہی لیں گے نا یار. اذان کے بعد، تکبیر کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے تب مسجد میں آئے، یہ قرآن کی نظر میں ظالم ہے. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یہ نمازوں میں سستی کرنے والے منافق ہیں. اعتقادی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر. قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین کی پہلی نشانی یہاں یہ بتلائی، دھوکہ دینا.
ماں باپ کو دھوکہ دینا کس کی علامت ہے؟ بیوی کو دھوکہ دینا کس کی علامت ہے؟ اپنوں کو دھوکہ دینا کس کی علامت ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے والا منافق ہے۔ یہ منافق لوگوں دھوکہ مت دو، تمہارے مقدر میں جو نفع اللہ نے لکھ لیا ہے کون چرا سکتا ہے، کون چھین سکتا ہے؟ معمولی نفع کے لیے دھوکہ دیتے ہو، معمولی نقصان سے بچنے کے لیے سگے ماں باپ کو، سگی بیوی کو، سگے بھائی بہنوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو دھوکہ دینا یہ مومن کی شان نہیں، منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے منافقین کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی، نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اور جو نماز ہی نہ پڑھے، حدیث میں تو کہا نا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہمارے علماء نے کچھ تعویلیں بھی کی ہیں وہاں، لیکن ایک مسلمان کے شائع نشان یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ جو غفلتیں کرتا ہے، سستی سے پیش آتا ہے، سستی سے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی منافق ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ رب العالمین نے تیسری علامت یہ بیان فرمائی، یراؤن الناس، وہ شو بازی بہت زیادہ کرتا ہے، وہ چھپنے کی فکر میں ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ 10 روپے کی یا 100 روپے کی بھی کوئی چیز دیتا ہے نا، 10 فوٹو کھنچوا رہا ہے سسرا۔ کیا مصیبت ہے بھائی، چھپنے کے بجائے چھپنے کی فکر کرو۔ ناراض اس پر ہو گیا، نام تو آیا ہے رجسٹر میں، مولانا ابراہیم صاحب کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے، معذرت کرنی پڑ رہی ہے کہ بھائی کسی کا نام نہ آئے تو معاف کر دیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ مزاج بہت بیکار کا ہے، بہت گمراہی والا مزاج، عجیب مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ نام تو آیا لسٹ میں، نام تو چھپا ہے مدرسے کے رپورٹ میں، لیکن پہلا نہیں چھپا، اخیر میں نام چھپا ہے۔ اب اس پر نعرہ لا حول ولا قوت۔ بھائیوں، میں تو آپ کے سماج کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے یہاں یہ مزاج لوگوں کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ حق تعالی کو شوبازی کرنے والے پسند نہیں ہے۔ اخلاص، اس پر کچھ زیادہ کلام کا موقع نہیں ہے۔ ہاں، ظاہر کرنے کا مقصد اگر لوگوں کو ترغیب دینا ہو تو گنجائش تو اس کی بھی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں، چلو ایک بات عجیب یاد آ گئی، میں تو پتہ نہیں میری زبان پر اللہ ان مخلصین کی توجہات کی برکت سے یہ کچھ جاری کر رہے ہیں۔ صاحبوں اور سخیوں، اللہ تمہاری سخاوتوں کو قبول کرے، زور سے نہیں اور زور سے۔ پتہ نہیں کس نے کتنا، لیکن اس چکر میں مت پڑیے کہ یار مارو نام تو آیو نتی، اس چکر میں مت پڑیے۔ سخاوت کا اللہ نے مزاج بنایا ہے، خوب خرچ کیجئے۔ 2 باتیں کہتا ہوں، کہا کرتا ہوں، مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے تو دینے والوں کو دنیا والا دیتا ہے۔ سخیوں، مانگنے والوں کو دنیا دے ہی دیتی ہے، خوش ہو کر بھی اور منہ بگاڑ کر بھی۔ اگر مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے تو دینے والے کو دنیا والا دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم، قرآن سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے جو مقام قیامت میں
ولیوں کو عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، وہی مقام اللہ قیامت میں سخیوں کو عطا کرے گا۔ دلیل یہی آیت ہے۔ ولیوں کے بارے میں بھی کہا نا، الا ان اولیاء اللہ، بولو بولو ذرا بولو نا یار، سب حافظ لوگ قرآن ہو ماشاءاللہ، اور یہ تو عوام کو بھی آیت معلوم ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ جو مقام ولیوں کا قیامت میں ہے، اللہ فرماتے سخیوں کا بھی یہی مقام ہے۔ ينفقون بالليل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم۔ دیکھا تو بھائیو سخاوت کرتے رہو۔ مجھے افسوس ہے 1 کروڑ روپیہ حسنیہ دارالعلوم قرضدار ہے کیوں؟ اتنے زیادہ یہاں سخی موجود ہیں، اس کے باوجود حسنیہ دارالعلوم، اور نہ جانے یہاں کتنے ادارے ہیں، مجھے تو ہر ادارے کا نام بھی نہیں معلوم۔ یہ ادارے قرض میں کیوں چل رہے ہیں؟ چلنے چاہیے، ذرا بولو نا بھائی، یہ ادارے قرض میں ہی رہنے چاہیے، ذرا بولو نا۔ ہاں جی، نہیں رہنے چاہیے؟ ارے بھائی آپ کا جواب بہت کمزور ہے یار، بیمار تو نہیں بیٹھے ہو سب، کورونا کے مریض تو نہیں ہونا ماشاءاللہ؟ وہ تو ویسے ہی ڈھکوسلا تھا۔ میں نے تو بہت زمانے سے کہا تھا، شروع کے بعد جب کچھ حقائق واضح ہوئے، میں نے کہا یہ کورونا مرض کم ہے، دجل زیادہ ہے۔ مرض کم ہے، دجل دھوکہ زیادہ ہے۔ بگڑا ہوا زکام ہے، اس سے زیادہ تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو بھائی آپ بیمار تو نہیں بیٹھے نا ماشاءاللہ؟ تب ذرا جواب دیجئے نا بھائی، یہ ادارے قرضدار تو نہیں ہونے چاہیے نا بھائی؟ تو پھر کون ارادہ کرتا کہ انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں انشاءاللہ العزیز تمام کے تمام اداروں کی، خصوصاً دارالعلوم حسنیہ جو 1 کروڑ کا تقریباً قرضدار ہے، ان قرضوں کو ادائیگی میں آج کوئی مجمع میں ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے جس کا اپنی حیثیت کے مطابق حصہ نہ لگ جائے۔ کون ارادہ کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ جزاکم اللہ، اللہ قبول فرما لے۔ بھائیوں، جو مقام قیامت میں ولیوں کو ملے گا، وہی مقام قیامت میں سخیوں کو ملے گا۔ سخیوں کو لا خوف علیہم ولا، کوئی معمولی بات ہے؟ وہ دن ہوگا مائیں بڑی محبتوں کے باوجود اولاد کو بھول جائے گی، مہربان باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، ہے نا؟ قرآن پاک میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ستا رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ اپنے ولیوں کو اور سخیوں کو بے خوف کر دیں گے۔ کوئی معمولی نام ہے؟ یہ قرآن میں پیش کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ بہرحال بات ذرا آگے نکل گئی۔ ظالم لنفسہ سے ایک قول یہ ہے، وہ لوگ مراد ہیں جو نماز میں تو آتے ہیں، اچھا شو بازی، یراؤن الناس۔ چوتھی علامت قرآن نے اس آیت میں جو بیان کی نا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ذکر تو منافق بھی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی بہت تھوڑا، 3 تسبیح بھی نہیں پڑتا سسرا پابندی سے، 3 تسبیح بھی اس سے نہیں ہو پا رہی۔ اور یہ تو قرآن نے منافق کی پہچان بتلائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا، ذرا بولو نا، قَلِيلًا۔ اب مؤمن کی شان بھی سن لو۔ وہ جو 10 علامتیں بتلائیں نا سورہ احزاب میں،
ان المسلمین والمسلمات پہلی علامت، والمؤمنین والمؤمنات دوسری علامت، والقانتین مومن مرد کیسے ہوتے ہیں، عورتیں کیسی، والصادقین والصادقات چوتھی، والصابرین والصابرات پانچویں، والخاشعین والخاشعات چھٹی، والمتصدقین والمتصدقات ساتویں، والصائمین والصائمات آٹھویں، والحافظین فروجہم والحافظات نویں علامت، اور اخیر میں 10ویں علامت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مرد ہو یا عورت ہر وقت اللہ اللہ کرنا۔ اگر خاتون اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں تو بھی اللہ اللہ کرتے ہوئے، اگر روٹی پکا رہی ہیں تو بھی بولو بولو اللہ اللہ کرتے ہوئے، بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہیں، گانا نہیں گنگناتی، اللہ اللہ کرتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی، یہ قرآن کہتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مومن کی شان یہ ہے۔ بہرحال وہ آیت کریمہ جس میں 4 منافقین کی علامتوں کا تذکرہ تھا، ایک یہ کہ نماز تو پڑھتے لیکن سستی کے ساتھ، اذان ہو جانے کے بعد جاتے ہی ہے، ہوتا ہی ہے، تکبیر بھی ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، بھائی کبھی کبھی یہ کوئی بات پیش آ گئی، کوئی معقول عذر تھا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ وہ جو حضرت شیخ نے قصہ لکھا ہے نا، سنا ہی ہے آپ نے، زمانے سے فضائل کو سنتے سنتے بدھے ہو گئے اور کسی اور کتاب پر نظر پڑتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو احباب ہیں وہ ایک اصول کے تحت پابند ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مدرسوں میں بھی اور ہر مسجد کے اندر اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال حضرت نے وہ قصہ لکھا ہے، یہ اتنا اشارہ کافی ہے نا، وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ۔ خدا نخواستہ کہیں دماغ میں یہ مت بٹھا لینا کہ کسی اور دوسرے گروپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لاہور ہمارا کوئی گروپ ہی نہیں ہے بھائی، ہم مدرسے والے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ جو قصہ لکھا ہے زمانے سے سنتے آئے ہو آپ، وہ بزرگ کی جماعت اپنی ماں کا چونکہ انتقال ہو گیا تھا نا، تجہیز و تکفین کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی تھی، انہیں دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز کا موقع ملا کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے، ہم تو سنتے برابر۔ انہوں نے سوچا کہ وہ جو جماعت کی فضیلت 27 کا جو ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تھا انہوں نے؟ ذرا بولو نا یار، اسی نماز کو کتنی مرتبہ دوہرا لیا؟ تو پھر جب لیٹے تو کسی نے کہا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے تم نے 27 مرتبہ تو پڑھ لی، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤں گے بھائی؟ یہاں علماء نے ایک کلام یہ بھی کیا ہے کہ دوبارہ اپنے بیٹے کو لے کر، دوستوں کو لے کر جماعت نہیں کر سکتے تھے، عربوں میں تو یہ بہت مشہور ہے، وہاں تو سلام پھیرنے کے تیار، پتا چلا سلام پھیرنے فوراً کسی کو لے کر جماعت شروع کر دی۔ کتنا اچھا ہے کتنا اچھا نہیں ہے وہ ایک دوسری بحث ہے۔ بہرحال علماء نے یہاں کلام یہ کیا، ان کو دوسری جماعت کا موقع ہی نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جماعت کسی کی چھوٹ جاوے یہ تو کبھی کبھی کوئی شاد و نادر یہ بات پیش آ سکتی تھی۔ آج اللہ غنی کیا حال ہے ہمارا، جو لوگ جماعت کا اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کرتے، اذان اور تکبیر ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، قرآن کی نظروں میں کون ہے؟ ظالم لنفسہ۔ اب مختصر وہ لوگ ہیں اذان ہو جانے کے بعد لیکن تکبیر سے پہلے پہلے، جماعت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیشہ مسجد میں کیا فجر اور کیا عشاء آ جاتے ہیں۔ قرآن کی نظروں میں یہ کون ہے بولو؟ مختصر اللہ غنی۔ اب سمجھ ہی گئے سابقون بالخیرات کون ہے؟ اللہ غنی۔ اذان سے وہ بلاوے کا انتظار نہیں کرتے، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہے،
یہ صرف بدھوں کا کام نہیں ہے، جوان بھی یہ کام تو وہ لوگ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر عام جوان کر سکتا ہے تو یہ طلبہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ طلبہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سابقون بالخیرات کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمیں یہاں کا سپروائزر اور یہاں کا خادم اٹھائے نہ اٹھائے، ہم اذان سے پہلے بچوں تمہارے لیے اس پر عمل کرنا دوسروں کے مقابلے میں بولو آسان ہے مشکل ہے؟ یہ طلبہ نے، اب طلبہ سے سوال کر رہا ہوں، طلبہ ذرا زور سے جواب دیجئے، آسان ہے مشکل ہے؟ تو کون عمل کرے گا؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ مسجد میں کب آنا ہے؟ ارے بولو۔ اکابر کی زندگیوں کو جانچو، کئی اکابر مل جائیں گے جن کی زندگیوں میں یہ بات ملے گی۔ سالوں ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور ہم مسجد میں پہلے سے حاضر نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے کیا کہا؟ سابقون بالخیرات۔ اور بھی اقوال ہے، اسے چھوڑ کر اب آگے چلیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے متعلق جو رئیس المفسرین ہے، کیا مقام ہے، حضور کی گود میں جن کا بچپنا گزرا ہے، حضور نے جن کو فہم قرآن کی دعا دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن، جیسے مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں صحابہ میں شیخ الحدیث کون تھے؟ بولو بولو۔ سیدنا، ابھی جو آخری روایت اس کی پڑھی نا آپ نے، ہمارے اکابر میں مولانا احمد لار صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے حضرات صحابہ میں وہ شیخ الحدیث تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو عاجز کا خیال ناقص یہ ہے حضرات صحابہ میں مفسر اعظم تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ فرماتے یہ تینوں طبقے حدیث میں ہے نا، اپنے اپنے وقت پر جنت میں تو ضرور جائیں گے۔ ظالم بھی، امت مسلمہ کا ظالم بھی جنتی ہے، ذرا بولو، امت مسلمہ کا ظالم بھی، ارے بولو نا، وہ جنت میں جانے والوں، امت مسلمہ کا ظالم بھی۔ ابھی بھی زور سے مجھے تھکا دوں گے یار، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مفتی شفیق برودوی کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے، بیہقی کے حوالے سے مشکات میں موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں امت مسلمہ کا ظالم بھی جنتی ہے، امت مسلمہ کا مقتصد بھی جنتی ہے، اور امت مسلمہ کا سابقون بالخیرات طبقہ بھی۔ لیکن فرق ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو سابقون بالخیرات ہے نا، اچھا یہاں مجھے طلباء اور علماء کی مناسبت سے کچھ کہنا تھا، لیکن اجازت نہیں ہے نا وقت میں، چونکہ آگے کچھ اور بھی قیمتی باتیں، اس لیے نہیں قیمتی باتیں کہ میں کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس لیے قیمتی باتیں، ورنہ مجھے حضرات علماء کے بارے میں اللہ کی توفیق سے یہ ثابت کرنا تھا، اور 3 دلیلیں، ایک قرآن سے اور 2 حدیثوں سے، کہ یہ حضرات علماء کی قدر کرو، یہ دنیا میں جنتی لوگ ہیں۔ میرے پاس 3 بڑی دلیلیں موجود ہیں، الحمدللہ علماء کے سامنے جرأت کر سکتا ہوں، لیکن گنجائش نہیں ہے وقت میں، ان کو نہ چھیڑتے ہوئے بھائیوں بس اتنی درخواست کرتا ہوں، علماء کے عیوب کے پیچھے نہ لگے رہو۔ میں نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان میں اچھائیاں دیکھو، ان کی خامیاں اگر نظر آ گئے، حضرت تھانوی فرماتے تھے اگر علماء کی خامیاں تمہیں نظر آ جائے 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کروں گے تو ہی بتلاؤں گا، ورنہ نہیں بتلاؤں گا، بولو کروں گے انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے ہیں بولو؟ 2 کام۔ نمبر 1،
پہلا کام اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اچھے انداز میں متوجہ کر سکتے ہیں تو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے تنہائی میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کو اس خامی اور برائی کی طرف متوجہ کر دو، پہلا کام۔ اور اگر تم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے یا خطرہ ہے کہ میں کہنے جاؤں گا کچھ اول سے چول میں پڑ جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں دوسرا کام یہ ہے ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ یہ ہمارے علماء ہمارے مقتدا ہیں، اگر یہ گناہ اور غلطی پر آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ دو کام کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ سابقم بالخیرات سے مراد ایک کو چلو وہ بھی سن لو، ظالم لنفسہ سے مراد امت کے گنہگار مراد ہے، مختص سے مراد امت کے عام مسلمان مراد ہے، اور سابقم بالخیرات یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ طلباء مراد ہے۔ امت کا یہ جو کریم ہے، کریم امت کا مخصوص طبقہ یہ مراد ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان میں جو سابقم بالخیرات ہے جنتی تو یہ بھی ہے، لیکن قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بلا حساب و عذاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھا آپ نے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا جیسے کفار کا بھی حساب ہی نہیں ہوگا، تو حضرات انبیاء ابھی یہاں بھی مستقل ایک بات چھڑی ہے، بے حساب جنت میں جانے والے کون، ان کی کیا علامتیں ہیں، یقین مانو یہ ساری باتیں موجود ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا ایک علامت بتلاؤں، عمل کروں گے تو بتلاؤں سب کو، وہ سب پیچھے والے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ عمل کر سکتے ہو۔ میں ایک علامت بتلاتا ہوں ان اکابر کی موجودگی میں، رب کی رحمت کی قسم اس پر اگر عمل کر لیا تو بلا حساب قیامت میں ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ ایک علامت بتلاؤں کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، کون عمل کرے گا؟ وہ پیچھے سب نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اچھا وہ کام کیا کرنا ہے وہ سن لو بس پہلے، پھر دلیل سنو بعد میں۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو؟ اور پڑھنے والوں، تہجد پڑھنے والوں ذرا بولو، اور ارادہ کرنے والوں بولو نا، وہ کام کیا؟ بلا حساب جنت میں جانے کے لیے جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، کیا ہے بولو؟ ارے بولو، نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عموماً انہی کو ملتی ہے جو دن میں حتی الامکان گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہاں، تہجد کا اہتمام کرنے والے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے فرشتے اعلان کریں گے، این الذین، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ساری دنیا خواب غفلت میں مست ہوتی تھی، یہ مخلصین اللہ کے حضور کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہوتے تھے، یاد مولا میں مست ہو جاتے تھے، کبھی قیام تو کبھی دعا۔ قرآن پاک میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے حضور کبھی قیام کرتے ہیں، اور زیادہ نہیں تو کم سے کم کتنی رکعت پڑھ لو بھائی؟ 2 رکعت۔ رات بھر سوتے رہو، اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے جو اٹھنے والے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، اٹھنے کا جو ارادہ رکھتے وہ ذرا ہاتھ اٹھا لو، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اور زیادہ نہیں تو کتنی رکعت بولو؟
2 رکعت پڑھوں گے انشاءاللہ. یدعون ربهم اور پھر مانگو اللہ. جنید بغدادی نے کہا تھا نا اللہ نے علمی کام بھی بہت لیا, دینی کام بھی بہت لیا, دعوتی کام بھی بہت لیا, تبلیغی کام بھی بہت لیا, لیکن جو چیز کام آئی وہ 2 رکعت ہلکی پھلکی جو ہم رات میں اٹھ کر کے پڑھا کرتے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. امت کے خواص کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے. ہاں تبھی تو کہا ہے نا عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی, عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہے سحرگاہی. اور ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ کروڑوں رحمت اللہ ان کی قبروں پر نازل فرمائے, آمین. کیا کہتے تھے؟ ایک بات ذرا میں اور کہوں, دولہوں جتنا جوانوں کو اور دولہوں کو شب زفاف کا انتظار رہتا ہے, بلا مبالغہ اللہ والوں کو اتنا ہی انتظار رات کے آخری حصے کا رہتا ہے. انہیں معلوم ہے دن میں اگر بندے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں تو راتوں میں اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے. اور بھی مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے, وہ بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت شب قدر کی بہت فضیلت سنی ہے تو کچھ علامت بھی بتلا دیجیے نا, شب قدر کی علامت کیا ہے؟ تو کیا شاندار جواب دیا, اے خواجہ چے پرسید ز شب قدر نشانی, میرے پیارے شب قدر کی نشانی معلوم کرنا چاہتا ہے. اللہ کی رحمت کی قسم ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی, رات کی اگر قدر کر لو تو ہر رات شب قدر کے برابر ہے. اور ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر, ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. ہمارے شیخ فرماتے ہیں نماز تہجد میں وہ شان ہے جو براق کی شان تھی. آقا براق پر پہنچ کر لمحوں میں آن کے آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے بھی قرب الہی کے مقام پر اس کے اہتمام سے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. کروں گے انشاءاللہ, یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا. آج اس ایک بات کا بھی یہ طلبہ بھی اور یہ عوام بھی ارادہ کر لے, اگر قیامت میں حساب الہی سے محفوظ رہنا ہے تو حدیث میں ہے, یہ اعلان ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے؟ تو حدیث مشکات میں فرمایا ایک قلیل جماعت, بہت تھوڑے لوگ اس اعلان پر اٹھیں گے جو دنیا میں نمازیں تہجد کا اہتمام کرتے تھے. انہیں بڑی عزت کے ساتھ کہا جائے گا حساب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت کے ہر دروازے پر تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے. اور بھی کچھ یعنی حضور سے پوچھا تھا کہ حضور وہ اعمال بھی بتلا دے جس سے حساب و عذاب سے کے بغیر جنت میں, تو حضور نے کچھ علامت ہے تو ایک یہ بھی ہے.
تہجد کا اہتمام کرنا. کرو گے نا انشاءاللہ؟ سابقم بالخیرات. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں قیامت کے دن انہیں حساب کے بغیر جنت میں داخلہ دیا جائے گا. اور مقتصد، جنت میں انہیں بھی داخل تو کیا جائے گا لیکن ان کا حساب ہوگا، لیکن صرف حساب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا. عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی محاسبہ تو فرمائیں گے، مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ یہ علماء اور طلباء تو سمجھ گئے، ہمارے دوسرے بہت سے احباب شاید نہیں سمجھے نا بھائی. مقتصد وہ لوگ ہیں قیامت میں ان کا محاسبہ تو ہوگا، مؤاخذہ کیا مطلب ذرا اس کو بھی سن لو. اللہ پاک گناہ گنوائیں گے تو ضرور، دکھلائیں گے بھی. کہا جائے گا ایک ایک گناہ کو گنوا کر دکھلا کر کے، اتعرف ذنب کذا، جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، غیبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اتعرف ذنب کذا، ماں باپ کا دل دکھایا تھا نہیں دکھایا تھا؟ گناہ گنوائیں گے بھی، دکھلائیں گے بھی. محاسبہ تو ہوگا، مؤاخذہ یہ نہیں کہا جا کیوں کیا تھا. یہ کیوں کا تو کوئی جواب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. چنانچہ بہت سی روایتیں ہیں اس کے دلیل میں. صرف یہ مختصر جو لوگ ہیں حساب تو ہوگا، عذاب نہیں ہوگا. انہیں اسی کو سیدہ عائشہ نے حسابا یسیرا فرمایا. صرف گناہ پیش کیے جائیں گے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ولا تحاسبنا حسابا عسیرا. اب آخری بات، ظالم لنفسہ، وہ ہے اللہ حفاظت فرمائے قیامت میں ان کا حساب بھی ہوگا اور ان کا عذاب بھی ہوگا. الا ما رحم ربی، پھر اللہ اگر کسی کو حساب اور عذاب کے بغیر ظالم لنفسہ ہونے کے باوجود معاف کر دے تو اسے کوئی پابند کر سکتا ہے؟ قانون کے پابند ہم ہیں، اللہ تھوڑا ہی ہے. بہرحال اللہ کا معمولی عذاب بھی خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو بہت بڑا ہے. تو ظالم لنفسہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب بھی ہوگا اور ان کے گناہوں کے بقدر جہنم میں عذاب بھی ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی یا تو مدت ختم ہونے کے بعد یا اپنی رحمت سے یا نبی کی شفاعت وغیرہ سے انہیں معاف کر کے ظالم لنفسہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کو بھی بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ ہے استفینا کی برکت. بہرحال اصل میں درخواست یہ آئی ہے کہ کچھ اشعار وغیرہ کچھ سنا دیے جائیں. یقین مانو مجھے اللہ نے اپنے کرم سے میرے استحقاق کے بغیر نوازا ضرور ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی نعت وات ایک بھی مجھے تو ابھی یاد نہیں ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالی درمیان میں کوئی بات زبان پر کوئی آ گئی تو پڑھ دیا. نعت سنیں گے بھائی؟ پیچھے والے حضرت مفتی صاحب، مفتی عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے. نعت کی طرف سے توجہ دیجیے اور صرف الوداع ایک نظم باقی ہے. چلیے یہ امت مسلمہ ہی سے متعلق کچھ دو چار باتیں میں بہت شاندار کسی نے کہا ہے. لبوں پر جن کے محشر میں ہنسی معلوم ہوتی ہے، لبوں کچھ سمجھ رہے ہیں؟ لبوں پر جن کے محشر میں ہنسی معلوم ہوتی ہے، میرے آقا یہ امت
آپ کی معلوم ہوتی ہے، میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے۔ چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی ہی جنت میں، دلائل تو سن چکے نا آپ، سابقم بالخیرات، چلی جاتی ہے بے حساب، چلی جاتی ہے بے پوچھے یہ سیدھی ہی جنت میں، یقیناً امت خیر الورا معلوم ہوتی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً امت خیر الورا معلوم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا سے پہلے اور بھی کچھ انبیاء، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء اور رسل کا۔ میرے آقا سے پہلے اور بھی کچھ انبیاء آئے، ابھی کچھ بزم فطرت میں کمی معلوم ہوتی ہے، کسی کے آنے سے عالم میں وہ رونق نہیں آئی جو آقا کے آنے سے آئی ہے۔ اور حدیث میں ہے نا، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہو، خاتم النبیین اس لیے ہے۔ میرے آقا سے پہلے اور بھی کچھ انبیاء، ابھی کچھ بزم فطرت میں کمی معلوم ہوتی ہے۔ عرب کے چاند کا یہ بھی عجب ایک معجزہ دیکھا، شاعر تو آقا کو عرب کا چاند کہتا ہے، آقا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کو عالم کا چاند کہنا چاہیے۔ عرب کے چاند کا یہ بھی عجب ایک معجزہ دیکھا، کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے آقا حیات النبی ہے، لیکن اپنی قبر شریف میں غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے۔ آقا تو غائب ہے، اپنی قبر شریف میں آرام فرما ہے، لیکن یہ روشنی، یہ جو دارالعلوم جگہ جگہ قائم ہے، اسی عرب کے چاند کی روشنی نہیں ہے۔ یہ جو مساجد قائم ہیں، یہ جو مراکز قائم ہیں، یہ جو دعوت و تبلیغ کی ساری عالمی فکری اور محنتیں ہیں، یہ اسی چاند کی تو روشنی ہے۔ اب یہ بات سمجھ کر کے یہ شعر سنیے گا،
عرب کے چاند کا یہ بھی عجب ایک معجزہ دیکھا کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت کروا دے. اور ایک دعا میں تو ضرور کرتا ہوں, اپنے عزیزوں سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ سے بھی کروں درخواست. ارے بولتے تو ہو نہیں, کرو گے عمل؟ یہ دعا مانگو کہ اللہ اپنے تینوں حرموں کو ظالموں سے آزاد فرما اور اپنے پیاروں سے آباد فرما. آمین آمین. میں تو مانگتا ہوں اللہ کی توفیق سے, آپ میں سے کون روزانہ مانگے گا؟ اے اللہ ہمارے تو تینوں حرم ہیں, حرم کعبہ بھی, حرم مدینہ بھی, حرم قدس بھی. اللہ ہمارے تینوں حرموں کو ظالموں سے آزاد فرما اور اپنے پیاروں سے آباد فرما. آمین. آج اس دعا کی بہت ضرورت ہے. کہاں ہے کسی عاشق نے نظر کے سامنے جنت بھی اور کوثر بھی کیا کہنا, مدینہ جا کے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے. جا کر تو دیکھو مدینہ کیا ہے, دنیائی کی جنت ہے. اور میرا تو یقین یہ ہے آج اس کا یہ خیال ناقص ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا کی جنت میں داخل کر دیا اور جس کو اللہ دنیا کی جنت میں ایک مرتبہ لے گیا اسے اللہ آخرت کی جنت سے محروم نہیں کرے گا. نظر کے سامنے جنت بھی اور کوثر بھی کیا کہنا, مدینہ جا کے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے. لبوں پر جن کے محشر میں ہنسی معلوم ہوتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے آقا یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مجمع کو, اس مدرسے کو, یہاں کے منتظمین کو, معاونین کو, محبت کرنے والوں کو, بلکہ تمام مدارس کو, مراکز کو, خانقاہوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائے. آمین وآخر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقم بالخیرات میں شامل فرما دے. آمین. اور سابقم بالخیرات کی جو صفات ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے وہ تمام کے تمام صفات ہم میں کامل اور مکمل طور پر پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.